پروجیکٹ عمران خان صاحب کے جو معمار تھے یا پروجیکٹ عمران خان کی نگہبانی کے لیے جو لوگ لگائے گئے تھے اب وہ اپنی اپنی جگہ پر نہیں رہے۔ عمران خان صاحب خود کہا کرتے تھے کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو سوچ رہی ہوتی ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے، ایک ادارے میں بھی سہولت کار باقی ہے۔ عمران خان صاحب کہتے تھے مجھے چائنا کا نظام چاہیے، مجھے سعودی عرب کا نظام چاہیے، مجھے ایران کا نظام چاہیے، کبھی کسی جمہوری ملک کا نظام نہیں وہ بتاتے تھے۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا پاکستان کے کسی جج کو، چاہے وہ راشد عزیز ہو، چاہے ملک قیوم ہو، چاہے مولوی مشتاق ہو، چاہے ایوب خان کے مارشل لا کو ویلیڈیٹ کرنے والے ہو، چاہے مشرف کے مارشل لا کو ویلیڈیٹ کرنے والے ارشاد حسن خان ہو، یا پھر ثاقب نثار جیسے جج ہو، عمر رضا بنجال جیسے جج ہو، گلزار جیسے جج ہو، کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا ان کے خلاف واضح ثبوت آنے کے باوجود ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ عمران خان صاحب چاروں شانے چت ہو گئے، 1.5 سال تو جیل کاٹ چکے ہیں، باقی 8-9 سال عمران خان صاحب نے بھی جیل کاٹنی ہے۔ میں سن رہا جو ہونا تھا ہو گیا، ججز جرنیل جو جہاں جہاں تھے وہ وہاں فکس کر دیے گئے ہیں، فٹ کر دیے گئے ہیں، یا پھر وہ وہاں نہیں رہے۔ اب کیا ہوگا؟ پروجیکٹ عمران خان صاحب کے جو معمار تھے یا پروجیکٹ عمران خان کی نگہبانی کے لیے جو لوگ لگائے گئے تھے اب وہ اپنی اپنی جگہ پر نہیں رہے یا رہے ہیں اتنے کمزور ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر پا رہے۔ جو تبدیلی سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئی ہے اور اس سے پہلے جو کچھ ملک کے طاقتور ادارے فوج کے اندر ہوتا رہا، کہا جاتا تھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جاتے جاتے کچھ ایسی فیلڈنگز لگا گئے تھے کہ جس سے پروجیکٹ عمران خان صاحب کو ڈسمینٹل کرنے میں بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور یہ بھی کہ عمران خان صاحب خود کہا کرتے تھے کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو سوچ رہی ہوتی ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ یہاں تک کہ پھر عمران خان صاحب نے دعویٰ کرنا شروع کر دیا تھا کہ مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے، کس کس نے بنایا ہے، کیسے کیسے منصوبہ بنا ہے، میرے پاس سارا کچھ ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ تک دعویٰ کیا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو میں نے ویڈیو ریکارڈ کروا کے بارلے ملک رکھ دی ہے محفوظ جگہ پر، سارا کچھ۔ ہر کوئی ڈرا ہوا تھا کہ شاید عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، اور کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ لیکن یہ اپنی جگہ حقیقت تھی کہ مخبریاں ہوتی تھیں، لیکن جنرل فیض حمید کی گرفتاری اور اس سے پہلے 9 مئی کے بعد ایک جو بڑے پیمانے پر ایکشن ہوا فوج کے اندر، اس کا اعلان کر دیا گیا تھا، باقاعدہ کہا گیا تھا کہ بھئی ہم نے اپنے اندر احتساب کر دیا ہوا ہے، ہمارے اندر جو لوگ ملوث تھے ہم نے ان کا حساب کتاب کر دیا ہوا ہے۔ اور پھر شکوہ کیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان سے، عدالت سے، کہ بھئی وہ اب فیصلے کرنے میں تاخیر کر رہے ہیں 9 مئی کے معاملے میں۔ اور اس حوالے سے پھر حکومت سے گلا شکوہ بھی کیا گیا، تو حکومت نے کہا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ پھر خط آپ نے دیکھا کہ خط لکھے جاتے رہے، 6 جج صاحبان کا ایک خط آیا تھا، اس کے بعد ایک جج بابر ستار صاحب کا خط آیا تھا، اور خط وہ کوئی خطوں کی بنیاد شاید غلط نہ ہو، ٹائمنگ کا ایشو کہا جا رہا تھا کہ وہ ذرا تھا۔ تو جو خطوں میں الزامات لگائے گئے تھے مجھے نہیں لگتا کہ الزامات 100% غلط تھے، ایسا ہوتا رہا ہے پاکستان میں۔ لیکن اب جو کچھ ڈیولپمنٹس ہو گئی ہیں، اور 26ویں آئینی ترمیم اور ایکٹ آف پارلیمنٹ کے بعد جس طرح ایک اور ادارہ جس کا اشارہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 10 اپریل 2022 کے بعد جب عمران خان صاحب یہ دعویٰ کرتے تھے کہ جی مجھے آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، مجھے ہاتھ لگا کر دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، تو عمران خان ریڈ لائن کی طرف اگر کوئی ایک وارنٹ جاری ہوتا تھا، FIA اگر یوں تھوڑا سا زمان پارک کی طرف، وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں، تکتا بھی تھا، دیکھتا بھی تھا اس طرف، تو جج صاحبان اسٹے دے دیتے تھے۔ سائفر کا کے اوپر تحقیقات جو PDM حکومت نے کہا کہ ہم تحقیقات کروا رہے ہیں، تو FIA کو 11 ماہ لاہور ہائی کورٹ نے روک کے رکھا کہ آپ نہیں پوچھ سکتے عمران خان صاحب سے، باوجود اس کے کہ عدالتی فیصلے تھے کہ تفتیش تو نہیں روکی جا سکتی، ہاں اس کے بعد معاملہ عدالت میں آئے گا، عدالتیں دیکھیں گی کہ معاملہ ٹھیک ہے غلط ہے، تفتیش صحیح ہوئی ہے غلط ہوئی ہے۔ لیکن یہ تک ہوتا رہا کہ نہیں اس طرف مت جائیے، عمران خان ہمارا لاڈلا ہے۔ تو اس کے لیے پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ ایک ادارے میں جو سہولت کار تھے عمران خان کے وہ تو نکال دیے گئے۔ انہوں نے اشارہ کیا تھا جنرل فیض حمید کا، 27 دسمبر 2022، اس سے کچھ دن پہلے، کچھ عرصہ پہلے، 1 ماہ پہلے وہ ریٹائر ہو گئے تھے، انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی، یا اس وقت ریٹائرمنٹ لے لی تھی قریب قریب۔ تو وہ بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ جی وہاں جو سہولت کار تھے ان کا تو بندوبست ہو گیا، ایک اور ادارے میں سہولت کار ہے ان کا بندوبست ہونا باقی ہے، اور ان کا واضح اشارہ جوڈیشری کی طرف تھا۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی مجھے تو میرے وکلاء نے کہا تھا کہ آپ اسمبلیاں توڑ دیں، آپ کو جج صاحب سپریم کورٹ
آپ کو الیکشن انتخابات دلوا دے گی. یہ عمران خان صاحب کے انٹرویوز ہیں. وہ الگ بات ہے کہ بعد میں جب اپنا عمران خان صاحب کو ایک اور پروپیگنڈا کرنا تھا تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو اپنا باجوہ نے کہا تھا، بندیال اور باجوہ مجھے باجوہ نے کہا تھا کہ جی آپ اسمبلیاں توڑ دیں پنجاب اور کے پی کی کہ ہم آپ کو عام انتخابات دلواتے ہیں. یعنی وہ باجوہ جو اپنا فروری 2022 سے نیوٹرل تھا، جانور تھا، غدار تھا، میر جعفر تھا، میر صادق تھا، وہی باجوہ جنوری 2023 میں عمران خان صاحب کا اتنا جو ہے وہ سکا ہو گیا، اتنا قریبی ہو گیا. عمران خان صاحب نے ان کے کہنے پر اسمبلیاں توڑ دی. یہ عمران خان نے کہا. پہلے کہتے تھے مجھے میرے لائرس نے کہا ہے کہ آپ اسمبلیاں توڑ دیں، سپریم کورٹ انتخابات دلوا دے گی. تو دلوانے کی کوشش تو کی گئی تھی نا. آپ کو یاد ہوگا کہ معاملہ تھا سی سی پی او لاہور کا، اور سی سی پی او لاہور کے تبادلے کا، ڈوگر کا. ڈوگر ہو گیا گاؤں میں سے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا بھی امکان ہے کہ ڈوگر صاحب لگ جائیں گے. جن کو روکنے کی کوشش کی گئی جسٹس سرفراز ڈوگر، وہ لگ سکتے ہیں. عمران خان صاحب جس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ جی اس کا تقرر رکوایا جائے، وہ لگ جاتا ہے. چاہے وہ عاصم منیر وہ آرمی چیف لگ گئے، پھر قاضی فائز صاحب تھے وہ چیف جسٹس لگ گئے، پھر انہوں نے یہی آفریدی کا تقرر رکوانے کی کوشش کی، وہ چیف جسٹس لگ گئے. جس کو انہوں نے آرمی چیف بنوانے کی کوشش کی وہ بیچارہ تباہ و برباد ہو گیا. جس کو چیف جسٹس بنوانے کی کوشش کی منصور علی شاہ صاحب آپ کے سامنے ہیں. تو اب ایک اور جگہ پر عمران خان صاحب اپنی مرضی کا چیف لگانا چاہتے تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا. نہیں ہوا. اب قائم مقام تو جسٹس ڈوگر صاحب ہے، تو ممکن ہے جسٹس ڈوگر صاحب آ جائے. تو بہرحال تو سی سی پی او ڈوگر، ان کے تبادلے کا معاملہ سپریم کورٹ میں گیا تھا، اور پھر ان کے تبادلے کے خلاف پھر ایک تبادلے کے دوران نگران حکومت تھی نا، بلایا گیا چیف الیکشن کمشنر کو، اور جج صاحبان اعجاز الحسن نے اور مظاہر نقوی نے ان کو تریشیاں لگائیں کہ جی یہ کیا ہے، انتخابات کیوں نہیں کرواتے. انہوں نے کہا کہ جی مطلب آپ کا کام نہیں ہے، آپ مجھ سے پوچھیں. انتخابات کروانا میرا کام نہیں، حکومت نے تاریخ دینی ہے یا صدر نے تاریخ دینی ہے. تو میں بہرحال انہوں نے ایک کہا کہ ٹھیک ہے ہم دیکھ لیتے ہیں. انہوں نے پھر چیف جسٹس امرتا بندیال کو کیا ہوتا ہے فکسڈ میچ تھا نا، انہوں نے ان کو خط لکھ دیا کہ جی عام انتخابات پنجاب میں انتخابات، کے پی کے نہیں پنجاب پہ. تو بہرحال وہ کہانی ہے. پھر وہ مذاکرات ہوتے ہیں، پھر عمران خان صاحب مذاکرات سے نکل جاتے ہیں. سپریم کورٹ 58(2) بھی استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہے. میں بنیادی طور پر بات کر رہا ہوں سہولت کاری کی، کہ سہولت کاری جو عمران خان صاحب کے لیے عدالتوں کے اندر ہوتی رہی اس لیول تک تھی کہ جو اختیار نہیں تھا سپریم کورٹ کا، 58(2) بھی استعمال کرنے کی کوشش کی. بندیال صاحب نے کہا کہ توڑو ساری اسمبلیاں، کرواؤ عام انتخابات. عمران خان کہتا ہے تو توڑ کرو. اور پھر انہوں نے یہ تک کہا بندیال صاحب نے کہ دیکھیں ہم تو آپ کے مذاکرات کروا رہے ہیں، لیکن ڈیڈ لائن پھر عمران خان کی برقرار رہنی ہے. مذاکرات کر کے اگر آپ لوگوں کے میں معاملات طے ہو گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ جو عمران خان کہہ رہے ہیں اس طرف جانا پڑے گا. ڈیڈ لائن تو وہی ہے جو عمران خان کی ہے. تو سہولت کاری تو بڑے پیمانے پر ہوتی رہی. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ دیکھ لیں، کئی اور قوانین، نیب ترمیمی آرڈیننس دیکھ لیں، ای وی ایم کا معاملہ دیکھ لیں. ای وی ایم پر سپریم کورٹ بلا کر کہتی رہی کہ ای وی ایم کا استعمال کریں. چیف الیکشن کمشنر سے لڑائی ہوتی رہی سپریم کورٹ میں جج صاحبان کی کہ کرواؤ. انہوں نے کہا نہیں کر سکتے. تو سہولت کاری پوری کرنے کی کوشش کی جاتی رہی جج صاحبان کی طرف سے، لیکن بہرحال پھر کدیں جاڈی ہے وڈا، کدیں جو راتیوں، کدیں بری میں، کدیں بھاکر میں. تو بندہ کبھی اپنا شیر کبھی سوا شیر. تو سوا شیر والے تگڑے ہو گئے. اور میں مسلسل ایک گزارش کرتا رہا ہوں کہ جی پارلیمنٹ کو انڈرمائن مت کریں. بڑا مشہور ڈائلاگ ہے شاہ رخ خان کی فلم میرا خیال ہے چنائی ایکسپریس کا، ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ دی پاور آف کامن مین. یہ پارلیمنٹ کی جو اتھارٹی ہے اس کو چیلنج مت کریں. جج صاحبان چیلنج کرتے رہے، عمران خان چیلنج کرتے رہے، یہاں تک کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی پارلیمنٹ کی جو اتھارٹی تھی اس کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی تھی. 26ویں ترمیم اپنی مرضی کی لانے کی کوشش کی تھی، وہ گھیر کے لے آئے. انہوں نے کہا نہیں 26ویں ترمیم ہوگی تو یہ ہوگی. پہلے تو ہم جو چاہتے تھے کہ پارلیمنٹ ججز کا تقرر کرے گی، آپ نے افتخار چودھری کے ساتھ مل کے وہاں پر 18ویں ترمیم میں پارلیمنٹ کو انڈرمائن کروایا تھا. تو پہلے تو وہاں سے واپس آؤ نا. تو اس کے بعد وہ جو بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ ایک ادارے میں بھی سہولت کار باقی ہیں، تو
تو پھر دیکھیں کہ کس طرح اعجاز الاحسن صاحب جب پارلیمنٹ نے تگڑے جواب دیے، جب وہاں تقریریں ہوئیں، رضا ربانی صاحب کی تقریر ہوئی، عرفان صدیقی صاحب کی تقریر ہوئی، اور پھر کہا گیا، جب بندیال نے کہا، جب مزار اکبر نقوی کے خلاف ریفرنس آتا ہے، کرپشن کے ثبوت سامنے آ جاتے ہیں، اور سوال کیا جاتا ہے کہ جناب یہ کیوں بیٹھے ہیں، پارلیمنٹ کہتی ہے کہ ایک جج کے اوپر ریفرنس آ گیا، وہ کیسے عدالت لگا سکتا ہے، کیسے سماعت کر سکتا ہے؟ تو بندیال صاحب ایک اگلے بینچ میں بٹھا کر رکھ کے کسی اور مقدمے میں کہتے تھے کہ میں نے خاموش پیغام دیا ہے اپنا مزار اکبر نقوی کو بٹھا کے، یہ کوئی الزام کسی پہ لگا دوں اور ہم اس کو عدالت سے نکال دیں۔ تو پھر وہی عمران خان صاحب کہتے تھے سپر ہیرو ہیں مزار اکبر نقوی، اعجاز الاحسن سپر ہیرو ہیں، اور اب پھر خود ہی کہتے ہیں کہ جی فلاں جج پر اعتراض، فلاں جج پر اعتراض۔ تو گزارش یہ، کہانی یہ کہ جو کچھ ہوا سپریم کورٹ میں آپ نے دیکھ لیا، حلف برداری 6 ججوں کی، جو جج صاحبان کا اعتراض کر رہے تھے قابل احترام ہے، ان کی کریڈیبلٹی اپنی جگہ قائم ہے، لیکن بہرحال کچھ معاملات خطوں کے معاملات میں متنازع بنے ہیں، منصور علی شاہ صاحب، منیب اختر صاحب، تو وہ بیٹھے، ان کے دیگر جو عائشہ ملک صاحبہ کل اس میں حلف برداری کی تقریب میں بیٹھی تھی، سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب یہ اس کے ساری جو کچھ ہوا ہے، میں نے آغاز کیا تھا فوج کے ادارے سے کہ پروجیکٹ عمران خان بنیادی طور پر 10 سال کے لیے تھا، 10 سال کہا گیا تھا، جنرل راحیل شریف نے بھی کہا تھا، باجوہ نے بھی کہا تھا کہ 10 سال ہمیں چاہیے۔ یہ 18ویں ترمیم جو ہے یہ پاکستان کے لیے انہوں نے کہا تھا زہر قاتل ہے، مجیب الرحمان کے 6 نکات سے زیادہ خطرناک ہے۔ عمران خان نے آتے ہی کہا تھا کہ جو NFC ہوا ہے، صوبوں کو جو مالی وسائل جا رہے ہیں، یہ تو تباہی ہے، ہم نے اسے ختم کرنا ہے، ہم نے 18ویں ترمیم کو ختم کرنا ہے۔ فیصل ہوڈا جو آج کل دوسری سائیڈ پہ ہیں، وہ 18ویں ترمیم کے خلاف جتنا زہر اگلتے تھے، ہمارے دوست فواد چودھری صاحب کیا کیا نہیں کہتے تھے 18ویں ترمیم کے خلاف، تو عمران خان صاحب آئے تھے 18ویں ترمیم کے خلاف۔ 10 سالہ پروجیکٹ تھا، اور اس 10 سالوں میں یہ جو موجودہ پولیٹیکل لاٹ ہے، اس کا خاتمہ مقصود تھا، ختم کر دیں گے ان سب کو، یہ پارٹیاں نہیں رہیں گی، یہ آصف زرداری فرسودہ، نواز شریف فرسودہ، یہ کرپٹ ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، ان کو نکال دیں گے اور اپنی مرضی کا نظام لائیں گے، 1 پارٹی رول، پریزیڈنشل نظام۔ آپ کو یاد ہوگا اس کے لیے آرٹیکلس لکھوائے جانے لگے، پرانے بابے جو گڑے مردے تھے وہ نکال کر کہا گیا کہ جی آپ بیٹھ کر اب بتائیں کہ صدارتی نظام کتنا فائدہ مند ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب کہتے تھے مجھے چائنا کا نظام چاہیے، مجھے سعودی عرب کا نظام چاہیے، مجھے ایران کا نظام چاہیے، کبھی کسی جمہوری ملک کا نظام نہیں وہ بتاتے تھے۔ تو گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اب یہ جو آخری چیز ہو گئی نا سپریم کورٹ آف پاکستان میں نئے ججز کا تقرر، اور جو احتجاج کر رہے تھے، جو ظاہر پریشان تھے، جن کو اضطراب تھا، وہ بھی پھر بیٹھ گئے۔ تو جرنیلوں والا معاملہ تو بڑا آسان ہوتا ہے، مطلب لاہور کے جو کور کمانڈر تھے غنی صاحب، 9 مئی کے معاملے کے بعد ان کو بلا کے کہا گیا جی جائے آپ، السلام علیکم، بائے بائے، لیٹر آف تھینکس سے کہا تھا آرمی چیف کی طرف سے، کوئی چیلنج نہیں کر سکتے۔ 9 مئی کے بعد پریس کانفرنس کر کے بتایا دیا گیا کہ جب ہم نے اتنے میجر جنرل، اتنے بریگیڈیئر اور اتنے نچلے لیول کے افسروں کو ہم نے جو ہے ان کے خلاف ایکشن لے لیا ہے، فیض حمید کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے۔ میں ہمیشہ گزارش کیا کرتا ہوں کہ جرنیل ماضی میں بھی کسی نہ کسی شکل میں ان کا احتساب ہوتا رہا ہے۔ محترم بینظیر بھٹو شہید کے خلاف جو ایک بغاوت کی کوشش کی گئی تھی، ظہیر الاسلام تھے وہ بھی، ان کو سزا ہو گئی تھی، بعد میں وہ چلے، وہ بعد میں سزا سے معاف ہو گئی، ایک الگ بات ہے، ختم کر دی گئی، ان کو سزا ہو گئی تھی۔ آپ نے کبھی نہیں، اچھا اس کے علاوہ بھی کئی جرنیل جن کا اپنا فوجی ہیں جن کا کورٹ مارشل ہوا ہے، ایئر وائس مارشل اور اس طرح کے لیول کے افسران ہوا ہے، وہ الگ بات ہے کہ فوج نے اپنی مرضی اور منشا، جب ان کو لگا کہ نہیں یار یہ اب ہمارے بارے میں نہیں ہے تو ان کو سزا سنا دو، وہ ایک الگ بات ہے، کبھی آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہتے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ پاکستان کے کسی جج کو، چاہے وہ راشد عزیز ہو، چاہے ملک قیوم ہو، چاہے مولوی مشتاق ہو، چاہے ایوب خان کے مارشلہ کو ویلیڈیٹ کرنے والے ہوں، چاہے مشرف کے مارشلہ کو ویلیڈیٹ کرنے والے ارشاد حسن خان ہو، یا پھر ثاقب نثار جیسے جج ہو، عمر رضا بندیال جیسے جج ہو، گلزار جیسے جج ہو، کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ ان کے خلاف واضح ثبوت آنے کے باوجود ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوا ہو، نہیں ہوا، چلے گئے، کرپشن ثابت ہوئی، مزار اکبر نقوی چلے گئے، اعجاز الاحسن کے خلاف چیزیں سامنے آ رہی تھیں، ریزائن کر کے چلے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ پروجیکٹ عمران خان کے ان معماروں کو کسی نے پوچھا ہو؟ جنرل فیض حمید جو ہیں وہ سزا بھگت رہے ہیں،
تو گزارش کرنے کا مطلب سزا بھگت رہے سے مراد کہ وہ ٹرائل کا سامنا کر رہے ہیں کورٹ مارشل کا. ہو جائے گی سزا, نہیں ہوگی الگ بات ہے, شاید نہ ہو, شاید ہو جائے, لیکن بہرحال اندر ہیں وہ. آپ نے کسی جج کو اندر جاتے نہیں دیکھا ہوگا. تو سب سے بڑی اس وقت جو پاکستان میں سمجھا جاتا ہے مقدس گائے فوج, لیکن وہ پھر بھی کسی نہ کسی شکل میں احتساب کے دائرے میں آ جاتے ہیں, ججز نہیں آتے. تو گزارش کرنے کا مطلب یہ کہ جو پارلیمنٹ نے 26ویں ترمیم اور ایکٹ آف پارلیمنٹ کے بعد وہ جو پروجیکٹ عمران خان کے لیے جو ابھی تک کہیں نہ کہیں پلیٹیں ہل رہی تھیں نا, کہیں نہ کہیں سسٹم کو ڈسٹرب کرنے کے معاملات چل رہے تھے, ان کو ایک طرح سے قابو کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو اور اب وہ قابو میں آتے ہیں نہیں آتے الگ بات ہے, لیکن اب سوال عمران خان صاحب کے لیے ہے. جج صاحبان خط لکھتے رہیں گے, وہ آپس میں بیٹھتے بھی ہیں. کل جیسے منصور شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے ڈرنا ہی نہیں, میں کیوں ڈروں گا بھائی, میں لڑوں گا, ویسے نہیں جاؤں گا, میں لڑ کے جاؤں گا. وہ الگ ان کی منصور شاہ صاحب کی کریڈیبلٹی بھی ہے, وہ یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن وہ ساتھ ہی پھر کہتے رہتے کہ جی ہم تو اب جج صاحبان آپس میں بیٹھ کے چائے بھی پیتے ہیں, ہمارا کسی کے ساتھ ذاتی اناد نہیں ہے. عمران خان کے ذاتی اناد ہے, آرمی چیف کے ساتھ بھی, صدر زرداری کے ساتھ بھی, شہباز شریف کے ساتھ بھی, نواز شریف کے ساتھ بھی. ان کی طرف سے ہے نہیں, عمران خان نے بنایا ہوا ہے. تو اب عمران خان صاحب چاروں خانے چت ہو گئے. میں دیکھ رہا تھا کہ جو ولسن نے ایک ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا کہ جی میں یہ بتاتے ہوئے اعلان کرتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں, اور بڑا کہ جی میں ایک ڈرافٹ تیار کر رہا ہوں کہ عمران خان کو قید سزا دلوانے اور قید کرنے کے جرم میں یہ جو پاکستان کی اتھارٹیز ہیں فلاں فلاں فلاں, ان کو ان کی امریکہ میں آمد پر پابندی لگا دی جائے. لگا دیں, کیا ہو جائے گا. اب ٹرمپ نے تو کچھ نہیں کیا, وہ تو اپنے معاملات میں وہ اپنی پسوڑیاں ان کو پڑی ہوئی ہیں. وہ ایسے پھنسے ہیں اپنے اعلانات میں کہ اس سے نکلتے ہیں تو پھنستے, نہیں نکلتے تو پھنستے. جنگیں روک دوں گا, انڈیا کو اسلحہ دے رہا ہے, سوچے نا. جنگیں روک دوں گا, کہتے ہیں میں غزہ پہ قبضہ کروں گا. تو ٹرمپ جو ہے وہ اپنے معاملات میں الجھا ہوا ہے. تو یہ کہہ رہے تھے کہ جی ٹرمپ ان کو مدد کرے گا, ٹرمپ نہیں ہے. اب ایک ڈوبتے کو تنکے کا سارا جو ورثہ, لیکن اصل جو آسرا امید ٹرمپ سے اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے تھی وہ ختم ہو گئی ہے. تو خط لکھنے کا سلسلہ مجھے لگتا ہے کہ مزید طویل ہوگا. وہی خط وہی ہے, بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں, کیونکہ اب عمران خان صاحب کے پاس ہے کچھ نہیں, کوئی آپشن کوئی نہیں ہے. سیاسی آپشن استعمال کرتے ہیں عمران خان صاحب, تو عمران خان صاحب کی 5 انگلیاں گھی میں سر کڑھائی میں. پولیٹیکلی میں بات کر رہا ہوں, ذاتی مفاد کے لیے نہیں. عمران خان صاحب کی پاپولرٹی بھی ہے, لوگ بھی ان کے ساتھ, پارٹی نہیں ہے وہ الگ بات ہے, لوگ ان کے ساتھ ہیں, یہ الگ کہانی ہے. تو بہرحال تو اب جو کچھ ہوا, جس طرح بیلنس تو نہیں, بلکہ اب پی ٹی والے کہہ رہے کوٹ پیکنگ ہو رہی ہے, پہلے انہوں نے کروائی تھی. تو اب خان صاحب کو کہیں سے کوئی امید نہیں ہے, آسرا نہیں ہے. پروجیکٹ 10 سال کے مقابلے میں, میں نے کہا تھا پروجیکٹ 10 سال عمران خان کے مقابلے میں پروجیکٹ 10 سال اینٹی عمران خان, یہی ہے نا. تو اس میں عمران خان صاحب اس پروجیکٹ کے تحت 1 سال 1.5 سال تو جیل کاٹ چکے ہیں, باقی 8-9 سال عمران خان صاحب نے ابھی جیل کاٹنی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی جنرل عاصم منیر صاحب جو 2027 میں نومبر میں ریٹائر ہو جائیں گے, تو اس کے بعد عمران خان صاحب کے لیے خیر کی توقع ہے, وہ اس کے بعد عمران خان صاحب ذرا ایزی ہو جائیں گے یا ان کے ساتھ رعایت ہوگی. میں کہتا ہوں نہیں, ایسا نہیں ہوگا. اس کے بعد تو 27 تک تو کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. عمران خان صاحب پتہ نہیں کتنے اور کھلواڑ کر جائیں اپنی ذات کے ساتھ, کتنے اور کلہاڑے چلائیں اپنی گردن پر, کوئی نہیں جانتا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.